بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقول ایک منٹ صبر پچھلے صفحے دے سو جتھے سے نمبے تأولن صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ. اسناد کی دوسری قسم ہے مجاز عقلی. وہ کیا تھا؟ فعل یا معنی فعل کا اسناد، فعل یا معنی فعل کے ملابس کی طرف جو ایسا ملابس جو ما ہوا لہو کا ما ہوا لہو ہوتا ہے فاعل حقیقی یا نائب فاعل حقیقی. کیا فاعل حقیقی یا نائب فاعل حقیقی اس کو کہتے ہیں ما ہوا لہو. عیب. لیکن یہ اسناد ہو بے تأول، کیا ہو؟ کتاب ہونے کو سمجھے ہی تو معنی انہوں سمجھنا ہے، پھر سوال جواب سوکھا ہو جائے گا. تأول کا معنی یہ ہے بنا پہ لکھ لینا جو کچھ لکھنا ہے، پھر اگلی گل کریے. تأول کا معنی کہ تو طلب کرے وہ شے کہ لوٹے اس کی طرف جی حقیقت سے، یا وہ جگہ کہ لوٹے اس کی طرف عقل سے. خلاصہ تأول کا یہ ہے کہ عبارت کے اندر قائم کرے تو قرینہ جو پھیرنے والا ہو اس سے کہ ہو اسناد ما ہوا لہو کی طرف. اس گل نو پکانا ہے تو تا اگلی گل سمجھ آنی. بے تأول سے کیا مراد ہے کہ کلام کے اندر ایسا قرینہ موجود ہو، خواہ حالی ہو مقالی ہو جیسا بھی ہو، کہ کلام کے اندر ایسا قرینہ موجود ہو جو بتائے کہ یہ جس کی طرف اسناد ہے نا اس کی طرف یہ اس کا ما ہوا لہو نہیں ہے بلکہ ما ہوا لہو کا غیر ہے. جس کی طرف اسناد ہے کہ اس کا ما ہوا لہو نہیں، اس فعل یا معنی فعل کا ما ہوا لہو نہیں بلکہ ما ہوا لہو کا غیر ہے. غیر ہے. یہ معنی ہے کس کا؟ یہ معنی ہے تأول کا. آگے سمجھے. جی ہوں اگے چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوں پڑھ. بالتعریف بتأول نخرج نحو ما مر من قول الجاهل انبت الربيع المقلب راعيا الانبات من الربيع. صبر. یہ دراصل تعریض ہے سکاکی پر. کس پر؟ سکاکی پر. جی. جی اور دوسرا یہاں سے تنبیہ ہے کہ یہ جو پیچھے مصنف کا قول ہے نا بے تأول، یہ دو امروں سے اعتراض ہے. کس سے؟ دو امروں سے اعتراض ہے. ایک جاہل کے قول سے، اور ایک کاذب کے قول سے. ایک قول کاذب سے، ایک قول کاذب سے. سمجھے جی؟ تو سکاکی نے بنایا تھا صرف ایک، بھی ایک سے اعتراض ہے، تأول سے ایک سے اعتراض ہے، قول کاذب سے. لیکن علامہ نے دونوں سے اعتراض ہے. اب یہ سمجھے. علامہ فرماتے ہیں کہ ہمارا قول، علامہ کون؟ اور قزوینی اور تلخیص المفتاح والے جلال الدین محمد بن عبد الرحمن خطیب قزوینی رحمہ اللہ. علامہ قزوینی فرماتے ہیں کہ ہمارا قول جو ہے نا مجاز کی تعریف میں بے تأولن، یہ ہمارا قول، یہ مصنف نے خود وضاحت کی، اس کی آگے ضرورت ہے اس جملے کی. یہ خود مصنف وضاحت کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ قول نکال رہا ہے اس کی مثل کو جو گزر گیا ہے، یعنی جاہل کا قول. کون سا؟ انبت الربیع البقلا دراں حالے کہ جاہل سے مراد کافر، وہ اعتقاد کرنے والا ہے انبات کا. کس سے؟ اس کا اعتقاد ہے کہ ربی ہی حقیقتاً اس کا فاعل ہے. تو اس سے اعتراض ہے، اس سے کہ وہ مجاز عقلی میں داخل نہیں ہے بلکہ وہ کس میں داخل ہے؟ حقیقت عقلی میں داخل ہے، کیونکہ اس کے اعتقاد کے مطابق تو وہی ہے. جی ہاں جی کیا کہ جی. اور علامہ فرماتے ہیں کہ ہمارا قول مجاز کی تعریف میں بتأول یہ نکال رہا ہے جاہل کے قول کی مثل کو
کہ جس نے کہا کہ انبت الربیع البقلہ، کیونکہ وہ اعتقاد کیوں نہیں اس حال میں کہ وہ اعتقاد کرتا ہے کہ حقیقی جو منبت ہے وہ کون ہے؟ ربی ہے، جی اللہ تعالیٰ کو وہ نہیں مانتا، تو یہ یہاں سے نکل گیا، یہ یہاں سے نکل گیا، یعنی یہ مجاز عقلی نہیں ہے مجاز عقلی نہیں بلکہ عقلی حقیقت عقلی، کیونکہ اس کے اعتقاد کے مطابق ہے، کے مطابق ہے، اس کے اعتقاد کے اعتقاد کے مطابق ہے۔ بن کر آگے چلیے، اور ہمارا قول ہمارا قول مجاز کی تعریف میں مجاز کی تعریف بے تعول نکال رہا ہے اس کی مثل کو اس کی مثل جو گزر گئی ہے، گزر گئی ہے، یعنی جاہل کا قول او کیڑا انبت الربیع البقلہ، الربیع درا حالے کے جاہل اعتقاد کرنے والا ہے انبات کا ربی سے۔ جی اور ہمارا قول تعریف مجاز کی تعریف میں بتاول نکال رہا ہے اس کی مثل کو جو گزر گئی ہے، یعنی جاہل کا قول انبت الربیع البقلہ، درا حالے کہ وہ اعتقاد کرنے والا ہے انبات کا ربی سے۔ تو یہ کیوں نکلا؟ فإن هذا الإسناد وإن كان إلى غير ما هو له في الواقع لكن لا تأول فيه لأنه مراده ومعتقده۔ بس توجہ کرنا، یہ کیسے نکلا؟ یہ کیسے نکلا؟ کیونکہ یہ اسناد انبت الربیع البقلہ، یہ اسناد اگرچہ فی الواقع ما ہوا لہو کے غیر کی طرف ہے، کیونکہ چیزوں کو منبت حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، حقیقی اللہ تعالیٰ ربی تو نہیں ہے جی، تو نہیں ہے، تو یہ فی الواقع تو اسناد کس کی طرف ہے؟ غیر ما ہوا لہو کی طرف، لیکن لا تعول فیہ، لیکن اس میں قرینہ کوئی نہیں ہے کرینہ کوئی نہیں ہے کہ جو بتائے کہ فاعل نے اس کو پھیرا ہے غیر ما ہوا لہو کی طرف، قرینہ کوئی نہیں ہے۔ جی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسناد الی الربی جاہل کی یہی مراد ہے اور اس کا یہی معتقد ہے، اس کا یہی معتقد ہے، اور یہی اس کی، یہی اس کی مراد ہے۔ سنیں جی، اب یہ اس کے تو عقیدے کے مطابق ہے، تو لہذا فیکون حقیقت لا مجاز، کیا کیا جی دھیان کریں جی، اس لیے کہ یہ اسناد اگرچہ غیر ما ہوا لہو کی طرف ہے فی الواقع، فی الواقع تو ہے، لیکن اس میں کوئی قرینہ نہیں ہے جو اس بات کی طرف جو اس پر دلالت کرے کہ اس نے اس کو پھیرا ہے غیر ما ہوا لہو کی طرف۔ اس لیے کہ اسناد الی الربی یہی اس جاہل کی مراد ہے اور یہی اس کا اعتقاد ہے، لہٰذا یہ حقیقت ہے نہ کہ مجاز، تو جب حقیقت ہے تو مجاز کی تعریف سے مجاز کی تعریف سے خارج ہے، خارج ہو گیا، کیونکہ اس میں تعول کوئی نہیں تأول کوئی نہیں ہے، یعنی اس میں تأول یعنی اس میں قرینہ نہیں ہے، قرینہ نہیں ہے جو پھیرے کہ یہ اسناد غیر ما ہوا لہو کی طرف ہے متکلم کے نزدیک، اس طرح تو کوئی نہیں ہے جی۔ اور ویکھنا لیکن لا تعول فیہ، جی اس لیے کہ جاہل نے نہیں قائم کیا قرینہ جو پھیرنے والا ہو اسناد کے ہونے سے، ما ہوا لہو کی طرف، تو پس ہوگا اس وقت، حقیقت نہ کہ مجاز، کیونکہ یہ اسناد اگرچہ ہے غیر ما ہوا لہو کی طرف فی الواقع، ما ہوا لہو کی طرف فی الواقع، لیکن نہیں تعول اس میں، یعنی نہیں قرینہ اس میں جو صارفہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اسناد الی الربی ہی مراد ہے جاہل کی مراد ہے جاہل، اور معتقد ہے جاہل کا، تو لہذا یہ اس کے نزدیک حقیقت ہے، مجاز نہیں ہے جی۔ بھائی کافر تو یہی سمجھتا ہے نا کہ ربی جو ہے نا اس کا فاعل جو ہے وہ کہنا نا ان بات کا فاعل حقیقی کون ہے؟ ربی ہے، تو لہٰذا پھر اس نے تو اپنے اعتقاد میں اسناد اسی کی طرف کیا ہے جس کی طرف کو اس کا عقیدہ ہے جی۔ ہاں جی شاہ کیونکہ یہ اسناد اگرچہ ہے غیر ما ہوا لہو کی طرف فی الواقع، لیکن نہیں تعول اس میں، اس لیے کہ اسناد الی الربی یہی مراد ہے جاہل کی اور اس کا معتقد ہے۔ وَقَذَا شِفَى الطَّبِيبُ الْمَرِيضَ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يُطَابِقُ الْاعْتِقَادَ دُونَ الْوَاقِعِ۔ علامہ فرماتے ہیں اسی طرح جاہل جب بولے شفت طبیب المریضہ کہ طبیب نے شفا دی مریض کو، تو اب اس کا تو اعتقاد یہی ہے،
کہ شفا کس نے دی ہے؟ مریض کو طبیب نے دی. طبیب نے دی. اور اسی طرح مما تمام وہ باتیں جو متکلم کے اعتقاد کے مطابق تو ہوں لیکن واقع کے مطابق نہ ہو, خلاف ہوں تو وہ ساری حقیقت عقلیہ ہوتی ہیں, مجاز عقلی نہیں ہوتا. اور کافروں کے جتنے بھی جملے ہیں جو فی الواقع تو وہ سارے کفر ہے اور جھوٹ ہیں, لیکن ان کے اعتقاد کے تو مطابق ہیں, تو لہذا وہ حقیقت عقلیہ ہے, مجاز عقلی نہیں ہے. مطلبی کیا کیا. اور اسی طرح لیکن اگر مسلمان کہے نا شفت طبیب المریضہ تو یہ مجاز ہے, یہ اس کا ایمان مجاز ہے. اور اسی طرح جاہل کا قول شفت طبیب المریدہ, اور اس کی مثل جو جاہل کے اطلاق کے مطابق ہے, واقع کے مطابق نہیں ہے. یہ حقیقت عقلیہ ہے, نہ کہ مجاز عقلی. نہ کہ مجاز عقلی. چلو جی. اور اسی طرح اور جاہل سے شفت طبیب المریضہ, اور اس کی مثل ان جملوں سے جو اعتقاد کے مطابق ہیں نہ کہ واقعہ کے, تو یہ سارے کیا ہوں گے؟ یہ حقیقت عقلیہ ہوں گے, نہ کہ مجاز عقلی, جو ان کے اعتقاد کے تو مطابق ہیں. جی. اسی طرح جاہل سے شفت طبیب المریدہ, اور اس کی مثل ان سے جو واقع اس اعتقاد کے مطابق ہے نہ کہ واقعہ کے. فقولہ بتاول یخرج ذالک کما یخرج الاقوال الکاذبۃ. بس جت گل لونی سی اور جت چونڈی بڑھنی ہے. علامہ تفتزانی فرماتے ہیں لہذا مصنف کا قول بے تاول نکال رہا ہے اس کو بھی, کس کو؟ ربیع البقلا کو بھی, جیسا کہ نکال رہا ہے اقوال کاذبہ کو. علامہ فرماتے ہیں جو جھوٹی باتیں جھوٹی جی وہ حقیقت عقلیہ میں داخل ہوتی ہے, مجاز عقلی میں نہیں ہوتی. ہاں جی. علامہ فرماتے ہیں کہ مصنف کا قول بتاول یہ نکال رہا ہے اس کو, جیسا کہ وہ نکال رہا ہے اقوال کاذبہ. اس کو کس کو؟ یعنی کافر کے قول کو. کافر کے قول کو نکال رہا ہے جیسا کہ وہ نکال رہا ہے اقوال کاذبہ کو. کاذبہ کو ویکھنا او کما یخرجو جی, یعنی جیسا تیرا قول جا زیدن کی جاز ہے, حالانکہ تو جانتا ہے کہ وہ نہیں آیا, بھی تو تینوں پتہ کون نہیں ہے تو جھوٹ ٹھوکیا کہ جاز ہے. کیونکہ اسناد فعل کا اس میں اگرچہ غیر ما والا کی طرف ہے لیکن اس میں کوئی تبول نہیں ہے, یعنی اس لیے کہ نہیں کرینہ قائم کیا گیا جو پھیرے کہ یہ اسناد ما والا جاز ہے, جو کرینہ ہے وہ کوئی نہیں. اس لیے جو جھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا وہ حقیقت عقلیہ ہوتی ہے, عقلیہ میں داخل ہوتی ہیں اور مجاز عقلی میں نہیں ہوتی. دھیان کریں جی مسئلے جی سارے. الاقوال الکاذبہ کون؟ اعتراض کیا گیا اس پر, دھیان کریں وہ اعتراض کیا گیا اس پر بہین طور کہ شارع کی کلام کا ظاہر اور کیا نا جی او کما کے تشبیہ دیتی ہے کہ ظاہر دلالت کرتا ہے کہ قول الجاہل مذکور یہ نہیں ہے, اقوال کاذبہ سے, حالانکہ وہ بھی تو جھوٹ ہی ہے. کہ امبت ربیع البقلا عقیدہ یہی کہ یہ کیا ہے, کہ یہ جھوٹ ہے کہ نہیں, کہ سچ ہے؟ جھوٹ ہے. تو علامہ نے تو کہا نا جی کہ تاول نکال رہے ہیں اس کو جیسا کہ نکال رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ امبت ربیع البقلا جو کافر نے کہا ہے وہ جھوٹ نہیں, حالانکہ وہ جھوٹ ہے. سمجھے؟ تو جواب یہ ہے کہ مراد اقوال کاذبہ سے وہ ہے کہ اعتقاد کرے متکلم ان کے اور قصد کرے جھوٹ کے پھیلانے کا. جھوٹ سے اقوال کاذبہ سے یہ مراد ہے کہ متکلم ان کے اس کے قسم کا اعتقاد کرے اور پتہ ہے کہ جھوٹ ہے, اور جاہل کے قول سے مراد نہیں ہے لیس من بہذا الاعتبار, کیونکہ وہ تو اس کے صدق کا اعتقاد کر رہا ہے, وہ تو اس کو سچ سمجھتا ہے کہ یہی ہے. جی سنیں جی جس طرح کہ مشرکین بتاں نوں پوجدے نے تے وہ اس کی عبادت نوں حق سچ سمجھ کے پوجدے ہیں, حالانکہ ہے تو وہ کفر ہے, واقعہ کے خلاف ہے, لیکن وہ تو اس کو حقیقت سمجھتے ہیں. مطلب سمجھے, لہذا فرق ہو گیا. جی الکاذبہ کی بلکہ صادقہ بھی جو مخالف ہیں متکلم کے اعتقاد کے بھی, جیسا کہ معتزلی کا قول پیچھے ہے جو چھپانے والا ہے اپنے حال کے جی
اور مخاطب کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ معتزلی ہے، تو اس نے کہا خلق اللہ الافعال کلھا، تو یہ بھی کیا ہے، یہاں سے نکل گیا، ایشا بس ہوں مانا کر پس قول مصنف رحمہ اللہ کا بے تعول نکال رہا ہے اس کو، اور جاہل کے قول کو جیسا کہ نکال رہا ہے اقوال کاذبہ کو۔ جی بسم اللہ۔ بس قول مصنف رحمہ اللہ کا بتاول نکال رہا ہے اس کو جیسا کہ نکال رہا ہے اقوال کاذبہ کو، وہذا تعریض بالسکاکی حیث جعل التعطل لاخراج الاقوال الکاذبہ فقط۔ بس اچھا جی، علامہ کو یہ خاص کر کے ضرورت کیوں پڑی؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو مصنف کا قول ہے وہ قولنا بتاول، یہ تعریض ہے سکاکی پر، کیونکہ سکاکی نے بنایا تھا تعول کو اقوال کاذبہ کے نکالنے کے لیے فقط، نہ کہ قول جاہل کو۔ تو یہ اس لیے وضاحت کی کہ دونوں نکلتے ہیں یہاں سے۔ جی علامہ فرماتے ہیں کہ یہ تعریض ہے سکاکی پر کہ کیونکہ انہوں نے بنایا ہے تعول کو اقوال کاذبہ کے نکالنے کے لیے، کیونکہ یہ مفتاح کی تلخیص ہے نا، تو پچھلی کتابوں میں جو کچھ ہے انہی جملوں کو آگے لانا ہے نا، تو وہاں پہ تو تعول تھا نا، تو لفظ وہی تھا جو تعول بولا جا رہا ہے پہلے سے، کرینے کی بجائے تعول بول دیا تو وہ ٹھوکی جا رہے ہیں نا، ورنہ کرینہ ہوتا تو لفظ واضح نہیں سی، بے کرینہ تین وہ ہے کونی، تو اگو پھر ٹل لا کے اتھے لے آندا ہے انہوں کہ مراد اس سے یہ ہے جی، کیا مطلب ہے جی؟ تو یہ کیا ہے، تعریض ہے کس پر؟ کہ انہوں نے کہا تھا کہ تعول سے صرف کون نکلے ہیں؟ اقوال کاذبہ نکلے ہیں۔ تو علامہ نے کہا نہیں، سجنے بھی نکلے نہیں، قول جاہل بھی، اور یہ کون یہ قول مصنف کیڑا؟ وقولنا بتاول، ہاں، اور یہ تعریض ہے سکاکی کے ساتھ، وہ تعریض سناوت مارنی، اساں تے نماز پڑھ لئیے، چلو جی، کیونکہ بنایا سکاکی نے تعول کو اقوال کاذبہ کے اخراج کے لیے فقط، نہ کہ قول جاہل۔ شاباش جی۔ اور یہ تعریض ہے سکاکی کے ساتھ کیونکہ بنایا ہے سکاکی نے تعول کو اقوال کاذبہ کے اخراج کے لیے فقط، وللتنبیہ علی ھذا تعرض المصنف فی المتن لبیان فائدۃ ھذا القید مع انہ بس وللتنبیہ ھذا، اس تعریض پر تنبیہ کرنے کے لیے، اس تعریض پر تنبیہ کرنے کے لیے مصنف نے تعرض کیا ہے متن میں اس قید کے فائدے کے بیان کا، کہ نہیں کیا؟ بقولنا بتاول یخرج نحو ما مر، کیا جی؟ اور اس تعریض پر تنبیہ کرنے کے لیے مصنف رحمہ اللہ نے تعرض کیا ہے متن میں اس قید کے فائدے کو بیان کرنے کا، مع انہ لیس ذلک من بابہ فی ھذا الکتاب، بس باوجود اس بات کے کہ مصنف کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ قیدوں کے فائدے بیان کرنے، قیدوں کے یہ متن ہے، متن میں اختصار ہوتا ہے، تو یہاں جو خاص کر کے فائدہ بیان کیا ہے وہ اسی تعریض پر تنبیہ کرنے کے لیے کیا کہ جی، باوجود اس بات کے کہ مصنف وہ سوال جواب بنا لے کہ مصنف کا یہ طریقہ نہیں ہے، تھے خاص کر کے غصہ کیوں چڑھ گیا ہے، آقا جی اس واسطے چڑھیا غصہ جی، باوجود اس بات کے کہ یہ مصنف کا طریقہ نہیں ہے اس کتاب میں قیدوں کے فائدے بیان کرنا، وقت سارا واقتصر علی بیان اخراج بنقل قول الجاہل مع انہ یخرج الاقوال الکاذبۃ ایضا، کہ یعنی یہ اعلیٰ تعرض پر عطف اس کا کہ تنبیہ کرنے کے لیے اس پر تعرض کیا مصنف نے اور اختصار کیا مصنف نے اس قید کے اخراج کے بیان پر جاہل کے قول کی مثل کے ساتھ، حالانکہ یہ تعول والی قید اقوال کاذبہ کو بھی نکالتی ہے، اس کو بیان نہیں کیا،
اس کو بیان نہیں کیا. وہ تو چونکہ مقصد نہیں تھا بیان کرنا, مقصد تھا تنبیہ کرنی. وہ تو سکاکی نے بھی مانا ہے کہ نکلتے ہیں, تو اس تنبیہ کے لیے صرف اتنی بات کی جتنی ستھرج نالا پہ گیا. ہاں جی شاباش. اور اسی تنبیہ کے لیے تنبیہ پہ کو کوئی نہیں اختصار کیا مصنف رحمہ اللہ نے اس کو نکالنے علا بیان اخراجی جاہل کے قول کی مثل کے ساتھ. صرف اتنا ہی کہا ہے نا, آگے یہ تو نہیں کہا کہ اقوال کاذبہ میں نہیں, وہ بیان نہیں کیا, اس لیے کہ وہ تو واضح ہیں. وہ تو کیونکہ قیدوں کے فائدے بیان کرنا مصنف کا مقصد نہیں ہے, صرف یہاں تعریض کرنی اور تنبیہ کرنی تھی کہ اس کے ذریعے جیسے اقوال کاذبہ نکلتے ہیں قول جاہل بھی نکل جاتا ہے. اے مطلب ہے امتحان کریں اور واسطے تنبیہ کرنے کے اس تعریض پر تعرضات وقت آسارا. تعرضات سنیں کہ یہ سوال جواب بناؤ جن مرضی بن جاندے جی کہ مصنف نے صرف ایک بیان کیا دوسرا کیوں نہیں کیا, تو یہ کہ تنبیہ کرنی تھی. کیا کرنی تھی؟ اس لیے تعرض کیا مصنف نے متن میں لے بیان اس قید کے فائدے کے بیان کے لیے. سنیں نا, لے بیان فائدہ تے کون تاول کی قید کا فائدہ بیان کیا ہے, باوجود کہ نہیں ہے یہ طریقہ, نہیں ہے یہ مصنف کے طریقے سے اس کتاب میں. اضاح جو ہے نا ان کی کتاب, اس کے اندر تو انہوں نے وضاحت کی ہے, لیکن یہاں یہ طریقہ نہیں ہے. ایک اور اختصار کیا مصنف نے علا بیان اخراج ہی, اس قید کے نکالنے کے بیان پر جاہل کے قول کی مثل کے ساتھ, باوجود اس بات کے کہ تأول نکال رہا ہے اقوال کاذبہ کو بھی, اس کو بیان نہیں کیا چونکہ صرف تنبیہ کرنی تھی. جی اور تنبیہ کے لیے اس تعریض پر کے اور اس تنبیہ واسطے تنبیہ کرنے کے اس تعریض پر تعرض کیا مصنف رحمہ اللہ نے متن میں اس قید کے فائدہ کے بیان کے لیے, باوجود اس بات کے کہ نہیں ہے یہ مصنف کا طریقہ اس کتاب میں, اور اختصار کیا اس کے اخراج کے بیان پر بنا جاہل قول الجاہل کی مثل کے ساتھ, باوجود اس بات کے کہ وہ تأول نکالتا ہے نکال رہا ہے اقوال کاذبہ کو بھی. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو اعتقاد کے مطابق ہو, واقعہ کے مطابق نہ ہو, یہ حقیقت عقلی ہے, اور اسی طرح جو جھوٹی بات ہوتی ہے وہ بھی ایشا بس ہے. وَلِهَذَا وَلِأَنَّ مِثْلَ قَوْلِ الْجَاهِلِ خَارِجٌ عَنِ الْمَجَازِ لِاشْتِرَاطِ التَّأَوُّلِ فِيهِ لَمْ يُحْمَلْ نَحْوُ قَوْلِهِ شعر أَشَابَ الصَّغِيرَ وَأَفْنَى الْكَبِيرَ كَرْهُ الْغَدَاةِ وَمَرُّ الْعَشِيِّ على المجاز على أن إسناد أشابه وأفنى إلى كر الغداة ومر العشي مجاز. كر الكادن إلى كر الغداة ومر العشي مجاز ما دام لم يعلم أو لم يظن أن قائله قائل هذا القول لم يعتقد ظاهره ظاهر الإسناد لانتفاء التأول حينئذ لاحتمال أن يكون هو معتقدا للظاهر فیکون من قبیل قول الجاہل انبت الربیع البقلہ. بس توجہ ہے, پہلے شعر سمجھو نا پھر اگلی گل ترجمہ کر لو نا. نالے آندے نے یہ باہر متقارب مقبوس سے ہے, فعول 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 فعل. جوان کر دیا بچے کو, فنا کر دیا بڑے کو, صبح کے چکر نے اور شام کے گزرنے نے. یہ جڑا صبح شام گزردا ہے نا, انہاں بچیاں نو جوان کر دیتا ہے, بڑھیاں نو قبر وچ. یہ دن رات دا چکر وچ نہیں ہے گا. کنی عمر ہوگی تیری, کیویں ہوئی ہے یہ چکر والی ہوئی نا, اور کیویں ہوئی, اور کی طریقہ ہے جی. اب اصل میں تو حقیقت میں تو بچوں کو جوان کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. بوڑھوں کو قبر میں کون پہنچاتا ہے؟ تو نسبت کی ہے کس کی طرف؟ قرب الغدات اور مر العشی کی طرف, دن رات کے گزران کی طرف. آگے سمجھ. ہوں واپس آ. وَلِہَٰذَا اور اسی لیے
نہیں حمل کیا گیا شاعر کے قول کی مثل کو مجاز پر. کیا کیا جی؟ اور اسی لیے نہیں حمل کیا گیا شاعر کے قول کی مثل کو مجاز پر. ولہٰذا کا مشار لے کون ہے؟ اور اس لیے کہ مثل و قول الجاہل، جاہل کے قول کی مثل خارج ہے مجاز سے باوجہ تعول کی شرط کے مجاز میں. جہاں قرینہ صارفہ کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے، وہ مجاز کی طرف نہیں جائے گا. نہیں جائے گا. قرینہ صارفہ ہوگا تو وہ مجاز کی طرف جائے گا، نہیں ہے تو نہیں جائے گا. نہیں آئے گا تو نہیں جائے گا. سمجھے؟ جی قرینہ ہو جو بتائے کہ یہ متکلم نے اسناد کیا ہے غیر ما ہو والا ہو کی طرف، جی تب وہ مجاز بنے گا. اگر قرینہ صارفہ کوئی نہیں ہے تو جی تو پھر یہ مجاز کی طرف نہیں جائے گا، حقیقت عقلیہ ہی ہوگا. تو بھئی والے انا کہ بھئی جاہل کے قول کی مثل خارج ہے مجاز سے. جی کون؟ یہ جو قول ہے شاعر کا. کیوں کہ مجاز میں کیا شرط ہے؟ مجاز میں تعول شرط ہے. تو اسی لیے نہیں حمل کیا گیا شاعر کے قول کی مثل کو. یہ جو شعر آ رہا ہے جی مجاز پر، کس پر نہیں عمل کیا گیا؟ مجاز پر مجاز پر حمل نہیں کیا گیا. دھیان کری ہو بلا بھی او دیکھو نا او معنی شعر کا ہے قرور الایام تے مرور نظر نہیں آ رہے 6 نمبر تے. جی مان البیت قرور ایام مرور اللیالی، نے بنا دیا صغیر کو کبیر اور طفل کو جوان اور شیخ کو فانی. ہاں قبر چ پہنچا دیتا. اس کو مجاز پر حمل مجاز پر عمل نہیں کیا جائے گا، نہیں کیا بلکہ حقیقت پر عمل کیا جائے گا. وہ حقیقت جو کہ صرف السلام ہے اگرچہ وہ کاسبہ. اگرچہ جھوٹی ہو لیکن اس کو حقیقت پر عمل کریں گے. سنیں جی ہوں ادھر ویخ الل مجاز کی الل مجاز مجاز کیڑا یعنی اس پر کہ اشابہ کا اسناد اور افنا کا اسناد کدھر کر الغدات اور مر العشی کی طرف اس کو مجاز پر حمل نہیں کیا نہیں کیا جائے گیا، نہیں کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا جب تک یہ علم نہ ہو یا یہ ظن نہ ہو کہ اس کا جو قائل ہے وہ اس کے ظاہر کا اعتقاد نہیں رکھتا. نہیں رکھتا. سنیں جی جب تک یہ بات معلوم نہ ہو کہ جو قائل ہے وہ اس کے ظاہر الاسناد کا اعتقاد نہیں رکھتا. اس کا اعتقاد یہ ہے کہ حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ یہ سارے کام کرتا ہے اور سبب کی طرف نسبت کی ہے تو اب یہ مجاز عقلی. تو جب تک یہ پتہ نہ چلے کہ اس کا جو قائل ہے وہ اس بات کا اعتقاد نہیں رکھتا، یعنی ظاہر الاسناد کا اعتقاد نہیں رکھتا، اس وقت تک اس کو اس وقت تک اس کو کہ مجاز نہیں کہیں گے. کیوں باوجہ انتفاع تعول کے اس وقت کیوں احتمال ہے کہ جو ظاہر ہے قائل کا یہی اعتقاد ہو جی قائل کا یہی اعتقاد ہو تو پھر یہ کس قبیلے سے ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا جاہل کے قول. جاہل کے قول کے قبیلے سے ہوگا تو پھر کیا بنے گا؟ یہ مجاز حقیقت عقلیہ بنے نہ کہ مجاز عقلی بنے گا. ہوں بیان کر سارا جی مڈوں والے ہاں اور اس لیے کہ اور اسی لیے کہ جاہل کے نہ اور اسی لیے یعنی اس لیے کہ یعنی اس لیے کہ جاہل کے قول کی مثل خارج ہے مجاز سے تعول کی شرط اس کیونکہ مجاز میں تعول کی شرط ہے یعنی قرینہ پایا جائے. نہیں عمل کیا جائے گا شاعر کے قول کی مثل اشاب الصغیرہ وافن الکبیرہ کر الغداتی ومر العشی کو مجاز پر حمل نہیں کریں گے. اشابہ اور افنا کا اسناد کر الغدات اور مر العشی کی طرف یہ مجاز ہے، اس پر حمل نہیں کیا جائے گا جب تک یہ نہ پتہ چل جائے کہ جو قائل ہے وہ اس کے ظاہر کا اعتقاد نہیں رکھتا، یعنی وہ اس کا اس سبب کی طرف اسناد کیا ہے اور حقیقت میں وہ اللہ کو مانتا ہے کہ اللہ نے اس طرح کیا ہے تو پھر مجاز بنے گا. اور اگر وہ اس بات کا اعتقاد نہیں رکھتا تو یہ مجاز نہیں ہے کیونکہ تعول یہاں قرینہ کوئی نہیں ہے. یہاں قرینہ کوئی نہیں ہے. کیڑا قرینہ کہ جو ظاہر ہے اس کا اعتقاد نہیں ہے. اس کلام کے اندر قرینہ کوئی نہیں ہے. اس کلام کے اندر قرینہ کوئی نہیں ہے. جیسا کہ اگلی ایک مثال آ رہی ہے اس میں قرینہ موجود ہے اس میں قرینہ موجود ہے تو لہذا وہ مجاز عقلی بنے گا اور اس کو مجاز پر حمل
نہیں کیا کنہوں نے شعراء نے مجاز پر حمل نہیں کیا جب تک اس کے اعتقاد کا نہ پتہ چلے کہ یہ ظاہر اعتقاد اس کا جس طرح اسناد کیا ہے اس کو وہ مانتا نہیں ہے، صرف سبب کی طرف نسبت کی ہے، اب مجاز عقلی ہے۔ تو جب تک قرینہ کوئی نہیں ہے قرینہ کوئی نہیں ہے تو یہ مجاز عقلی نہیں بنے، بلکہ کیا ہوگا؟ یہ حقیقت عقلیہ ہی رہے۔ ہوں ویکھو ادھروں تھلے شب ما دام لم یعلم جی، اور صرف ما دام جیسے کڈیا نا دام نہیں مراد اشارے کی، وہ ایک صرف ترکیب کہ لفظ دامہ مقدرہ ہے کیونکہ نہیں جائز افعال ناقصہ کا حذف کرنا سوائے کان آخر خاص کر کے ما دامہ جو ہے یہ تو پورا ہے، اس کے بعض کا حذف کرنا، اکیلے ما کو رکھنا، دامہ کو حذف کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ بیان ہے حاصل معنی کا بجال ما ما مصدریہ جس کو نائب بنایا کس سے؟ زمان مضاف جو مضاف ہے کس کی طرف؟ معول کی طرف ہے یا وسیلہ تو ہو ما مصدریہ، یعنی خلاصہ ایک ترکیب دسیو، یعنی نہیں حمل کیا جائے گا مجاز پر مدتا انتفاع العلمی و ظنی، جب تک ظن اور علم منتفی ہے قائل کے بارے میں تو اس کو مجاز پر حمل نہیں کیا جائے گا، حتیٰ کہ جب متحقق ہو دو کا ایک کہ علم آ جائے یا ظن آ جائے کہ جو قائل ہے وہ اس کو اسی طرح مانتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ عمل کیا جائے گا۔ نہ اس طرح نہیں مانتا، اس طرح نہیں مانتا، یہ سبب کی طرف نسبت کی ہے اس نے تو یہ اب پھر عمل کیا جائے گا مجاز پر، مجاز پر۔ لم یعلم اولم یا سننا خارج بقول ما لم یعلم او یظن، جب کہ معلوم ہو جائے کہ وہ نہیں اعتقاد کرتا ظاہر کا یا ظن کیا جائے یا زن سانو ہو جائے اس کا کہ وہ ظاہر کا اعتقاد نہیں رکھتا، تو اس لیے کہ ان دونوں حالتوں میں عمل کیا جائے گا مجاز پر، اور ہو جائے گی حال اس کا معلوم یا مظنون، اس کے حال کا پتہ ہونا کہ یہ بندہ کس اعتقاد کا ہے، یا یہ قرینہ ہوگا جو صارفہ ہوگا کس کے لیے؟ ناد کے لیے اس کے ظاہر سے، اس کے ظاہر سے۔ سنیں جی ایشا بس لانتفاع انتفاع تب ہوئی تب یعنی لانتفاع تعول جو مشروط ہے مجاز میں، سنیں جی، اچھا جی اگر وہ شک اگر مخاطب شک کرے شک کرے کہ یہ اس کا اعتقاد رکھتا ہے ظاہر کا یا کہ نہیں رکھتا تو اب بھی اصل کیا ہے؟ حقیقت ہے، اب بھی حقیقت ہی بنائیں گے اس کو مجاز عقلی، مجاز عقلی نہیں بنائے تو پس یہاں کل 5 صورتیں ہوں گی، کیا ہو گئی؟ 5 صورتیں ہوگی، علم یا ظن کہ قائل اس کے قائل نے ارادہ کی ہے اس کے ظاہر تو اب کیا ہے؟ حقیقت ہے، یا علم یا ظن ہے کہ اس نے ارادہ کی ہے خلاف ظاہر کا تو اب یہ کتنی صورتیں ہوں گی؟ 4 یا شک ہے تو اب بھی حقیقت ہے، اب بھی حقیقت ہے، تو کل اس میں 5 صورتیں ہوں گی۔ شاباش، اور اسی لیے ان کو سمجھ آئی کہ کوئی نہ، اور اسی لیے یعنی اس لیے کہ اس لیے کہ والے انا، اور اس لیے کہ جاہل کے قول کی مثل نکل جائے گا مجاز سے، سنیں باوجہ تعامل کی شرط کے مجاز میں، اسی لیے نہیں حمل کیا گیا شاعر کے قول کی مثل کو مجاز پر حمل، نہیں کیا گیا، وہ شعر کہڑائی جوان کر دیا صغیر کو جوان کر دیا صغیر، اور فنا کر دیا کبیر کو، کر دیا کبیر کو، دن اور رات کے گزرنے نے، رات کے گزرنے تو نہیں حمل کیا جائے گا کس پر؟ یعنی من کر کے آئے نہ پر کے چلیے، اور اسی لیے یعنی اور اس لیے کہ جاہل کے قول کی مثل خارج ہے مجاز سے باوجہ تول کے شرط ہو، یعنی جاہل کے قول کی جو مثل ہوگا وہ مجاز میں داخل نہیں ہوگا، اور اسی لیے نہیں عمل کیا گیا شاعر کے قول کی مثل شاب جوان کر دیا بچے کو اور فنا کر دیا بڑے کو، دن اور رات کے گزرنے نے مجاز پر، یعنی اس بات یعنی نہیں عمل کیا گیا اس بات پر کہ یعنی اس بات پر کہ اسناد اشابہ کا اسناد اشربہ کا اور اسناد افنا اور کا اسناد افنا کر الغدات کر الغدا اور مر العشیج کی طرف، اور مر العشیج، یعنی نہیں عمل کیا گیا کس پر؟ مجاز پر، جب تک جب تک نہ معلوم ہو یا نہ ظن کیا جائے
کہ اس شعر کا قائل یہ کا قائل یعنی قائل اس قول کا نہیں اعتقاد کرتا اس کے ظاہر کا یعنی اسناد کے ظاہر کا. جب تک یہ بات نہ ہو تو اس کو حقیقت اس کو مجاز پر عمل نہیں کیا جائے. نہیں کیا جائے گا من کرنے کے برستہ. یعنی اس بات پر کہ اشابہ کا اسناد اور افنا کا اسناد کر الغدات اور مر العشی کی طرف یہ مجاز ہے جب تک کہ نہ معلوم ہو یا نہ ظن کیا جائے اس بات کا کہ قائل اس کا یعنی قائل اس قول کا قول کیڑا شعر نہیں اعتقاد کرتا اس کے ظاہر کا یعنی ظاہر اپنی جہالت کی وجہ سے جی بوجہ انتفاع تول کے اس وقت نہ ہن دل منع کرنے باوجہ منتفی ہونے کرینے کے اس وقت کس وقت ہین عدم العلم والظن باعتقاد القائل. ہم اس کو جانتے نہیں کہ وہ کون ہے جی باوجہ انتفاع کرینے کے اس وقت کہ میں باوجہ احتمال اس بات کے کہ ہو یہی معتقد ظاہر کے ہوا کہ یہ کہ ہوا معتقدن للظاہر کہ ہو وہ اعتقاد رکھنے والا ظاہر کا کسی کو ماننے والا ہو. سنیں جب تک قرینہ نہیں ہے تب یہی ہے کہ یہ اسی کو مانتا ہے تو بس ہو جائے گا یہ قول جاہل کے قول کے قبیلے سے. انبت الربیع البقلا تو جیسے وہ جیسا کہ وہ حقیقتیں کلیہ ہے اور یہ بھی حقیقتیں کلیہ اس طرح یہ بھی حقیقتیں کلیہ کیونکہ قرینہ کو نہیں ہے کہ پتہ چلے کہ اس کا اعتقاد کیا ہے. بوجہ منتفی ہونے قرینے کے اس وقت بوجہ احتمال کے اس بات کے کہ وہ اعتقاد رکھنے والا ظاہر کا پس ہوگا یہ جاہل کے قول کے قبیلے سے انبت الربیع البقلا سے.